أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ السلام علیکم ساتھیو، آج بات کر لیتے ہیں IMIM کے اوپر کہ ایک اسٹیٹس ابھی چلا تھا کچھ دن پہلے کہ ہندوؤں کو بیرسٹر ملا تو اس کو انہوں نے گاندھی بنا لیا، اور دلتوں کو ملا تو اس کو انہوں نے امبیڈکر بنا دیا، اور جب ہمیں ملا یعنی مسلمانوں کو ملا تو نعوذ باللہ ہم نے اس کو ایجنٹ بنا دیا۔ یہی حقیقت ہے ہماری کہ اصل میں ہم متحد ہونا ہی نہیں چاہتے۔ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ مسلمانوں تم خود تو نہیں بن سکتے ہو وزیر اعظم، البتہ اگر چاہو تو کسی کو اپنا پردھان منتری ضرور بنا سکتے ہو۔ آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ کے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے نہیں، لیکن آپ کے پاس ہے میجورٹی، آپ چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور یوز کرنے کے بعد ہاں شرط اتنی ہے کہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا، اور اگر آج بھی آپ متحد نہیں ہوئے تو آپ کا انجام آج کل دیش کے اندر کیا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور مزید آپ کے لیے لڑ کون رہا، آپ یہ دیکھیں، پارلیمنٹ میں، صدن میں، اسمبلی میں کوئی بولنے والا نہیں ہے آپ کے لیے سوائے ایک آدمی کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بیرسٹر صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے آواز اٹھانے والا ہے۔ آپ کے FIR کہیں نہیں لی جاتی، آپ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، کورٹ میں کوئی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جہاں دیکھیں آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے۔ ہر چیز پہ اگر کوئی آگے بڑھ کے بولا ہے تو وہ کون بولا ہے؟ بیرسٹر بولا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے آپ کو آگے لانا چاہتا ہے، آپ کا وجود آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم غلامی کی زنجیر سے جو ہم نکل کے باہر آئیں۔ اللہ نے بھی کہہ دیا نا، وعدہ کر لیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی اللہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ ایک انسان، ایک ہم کو رہنما ملا ہے تو ہمیں کم از کم اس کی عزت مجھے ان لوگوں کے عقل پہ ترس آتا ہے کہ کتنے نکمے ناکارے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب جو ایجنٹ ہے۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ووٹ دیں۔ آپ کو اگر ووٹ نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن کم از کم ان کے خلاف اپنی زبان تو نہ چلائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ بھائی آپ اتنے دنوں سے دوسری 70 سال سے 75 سال سے دوسری پارٹیوں پہ آپ ٹرسٹ کرتے آ رہے ہیں، آپ ایک بار تو اس کو چانس دے سکتے ہیں، لیکن آپ سے وہ ہوگا نہیں، کیونکہ اگر آپ کو حکومت مل جائے گی تو وہ کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اتنا نکما، اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ اگر اللہ اس کو کوئی اپورچونٹی دیتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور پڑھے لکھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے، جن کو شعور ہے، سمجھ ہے، ایک اچھی فہم رکھتے ہیں، وہ غلط سلط بولتے ہیں۔ اللہ ان کے بھیجے میں کچھ تو اتارے جو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ آپ کے طلاق کا مدعا ہو، آپ کی بابری مسجد کا مدعا ہو، آپ کے حق کا، یا کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ آپ کے ریزرویشن کا، اگر کہیں بھی آپ کو اگر کوٹا نہیں ملتا، وہاں تک کہ ہر چیز میں آگے آنے والا وہ آپ کا کون ہے؟ آپ خود کبھی باہر نکلے ہیں کسی لڑائی کے لیے جو آپ ان کے اوپر تانے کس رہے، آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے، آپ کے اندر ہمت ہے آپ باہر آنے کی؟ لیکن کم از کم جو باہر آ رہا ہے اس کو تو برا بھلا نہ کہیں۔ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ڈاؤن تو نہ کریں، اور اپریشیٹ بھی کیوں نہ کریں؟ جب ایک بندہ اپنی پوری جان سے، اپنے پورے دل کے جذبات کے ساتھ، اپنے کرب کے ساتھ لگا ہوا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، کبھی UP، کبھی بہار، کبھی تلنگانہ، کبھی مہاراشٹر، ہر جگہ ایک بندہ گھوم رہا ہے، اپنی نیندوں کو حرام کر رکھا، اپنے پریوار کو چھوڑ رکھا، وہ صرف آپ کے لیے نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ کے لیے تو محض ایک ایجنٹ ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے آپ کے لیے، جو مستقبل میں آپ کے لیے ایک بہتر راہ آپ کے لیے بنا سکتا ہے۔ تو تھوڑا دماغ پہ زور ڈالیں، سوچیں سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس طرف جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پریشر نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اسی کو ووٹ دیں، لیکن آپ سمجھیں نا کہ کون آپ کے لائق ہے۔ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آپ کو کہاں آپ کے حق کے لیے بات کی جا رہی ہے اور کہاں آپ کے حق کو ٹھکرایا جا رہا۔ آئے دن موب لنچنگ ہو رہی، آئے دن آپ کے خلاف فیصلے کیے جا رہے، آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہر جگہ آپ کے مخالف، آپ کا رد عمل جو ہے وہ آپ کے مخالف ہے لوگوں کا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہمارا رد عمل کیا ہے کہ ہمیں بیرسٹر ملا تو وہ ایجنٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد ایک بار تو کم از کم جو عقل اللہ نے آپ کو دی، اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس عقل ہے تو ضرور سوچیں گے ایک بار کہ ہاں میں غلط بول رہا تھا اب تک یا صحیح بول رہا تھا۔ اللہ کرے ہم صحیح ڈیسیژن اور صحیح فیصلہ لینے والے بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔